یہ آپ نے دیکھا مرح فرح، یہ دونوں صفت مشبہ ہیں. اسی طریقے پر آپ مثلا دیکھیں خلق یخلق، خلق ڈسٹرب ہونا، خلق ہی واز ڈسٹربڈ، خلق. آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ قلق ہے، قلق استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہی واز ڈسٹربڈ بائی ہز لائف، تو کیا کہیں گے؟ قلق من حیاتہ، یقلق من المشاکل، وہ پرابلم سے پریشان ہو جاتا ہے. یقلق. ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے لقلق، وہ ہمیشہ پریشان ہو، کبھی بھی آپ خوشی میں نہیں دیکھیں گے، آلویز. وہ کون سا ہے؟ اس کو دوسرا نام مالک الحزین بھی کہتے ہیں، possessors of grief. کرین. وہ ہمیشہ یوں ہی سر جھکائے گے اور ہمیشہ جہاں بھی آپ اسے دیکھیں، آپ کبھی بھی باقی پرندوں کی طرح چہچہاتا ہوا خوشی سے، یا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے. اگر کہیں آپ دیکھیں تو دیٹ از اے ویری ایکسیپشن، لیکن ہمیشہ وہ پریشان ہی رہے گا. اس کو کہیں گے قلق. اس کو کیا عربی میں کہتے ہیں؟ لقلق. کیا کہتے ہیں؟ لقلق. اور مالک الحزین بھی کہتے ہیں اسے، مالک الحزین یعنی غموں کا مالک. تو آپ کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ قلق. وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یقلق. قلقن کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرب ہونا. آپ نے اس سے اگر صفت مشبہ بنانی ہے، کیونکہ یہ فیلنگ کو شو کرتا ہے، آپ نے کہے کہ از آلویز واٹ ڈسٹربڈ، هو قلق دائما، لماذا انت قلقة دائما، آپ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. قلق. قلق فاعل کا وزن ہے، یہ صفت مشبہ ہے. قلق قلقان قلقون قلقة قلقتان قلقات. اس کے بعد مثلا ایک لفظ ہے حزن، وہ غمگین ہوا، حزن یحزن حزن، غم ہونا. اب آپ صفت مشبہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہوا حزین، یہ ایک وزن ہے، اور ایک وزن کیا ہے؟ ہوا حزن. حزن. لماذا انت حزن، لماذا انت حزین، دونوں صفت مشبہ، دونوں کیا ہے؟ صفت مشبہ. کیونکہ صفت مشبہ کا ایک وزن فعیل ہے اور دوسرا وزن کیا ہے؟ فاعل. تو حزن بھی اور حزین بھی دونوں صفت مشبہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ جو ہمیشہ غم میں ہو، حزین. اب جو بات میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اگر ایک ورب ہے جو فیلنگ کو بتا رہا ہے، خوشی، غمی، مثال کے طور پہ پریشانی، اسی طرح ڈسٹربنس، ان چیزوں کو کوئی ورب شو کر رہا اور آپ نے اس سے صفت مشبہ بنانی ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے فاعل کے وزن پر استعمال کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہو گئی. اب یہ تو ایک وزن ہے اس کا. اب ایک اور بات ہے، اگر آپ کے پاس ایک ایسا ورب ہے جو کہ ڈیفیکٹ کو شو کرتا ہے، ڈیفیکٹ، فزیکل ڈیفیکٹ شو کرتا ہے، مثلا لنگڑا پن، اندھا پن، کوئی ڈیفیکٹ شو کرتا ہے، عیب، یا باڈی فیچر شو کرتا ہے، بھلیا جس کو کہتے ہیں، یا کلر کو شو کرتا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ ایسا ورب ہے جو کہ کلر شو کرتا ہے، یا ڈیفیکٹ شو کرتا ہے، باڈی ڈیفیکٹ، یا آپ کی فارمیشن بتا رہا ہے، باڈی فارمیشن، شکل، فیچرز بتا رہا ہے، مصدر میں ہے. اگر اس میں یہ معنی انکارپوریٹڈ ہیں تو پھر اس مصدر کی اس میں تفضیل جب آپ بنائیں گے، اس مصدر کا جب آپ نے صفت مشبہ بنانی ہے تو وہ اس میں تفضیل کے وزن پہ ہوگا. افعل، کس وزن پہ ہوگا؟ افعل، مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پہ آئے گی. اگر آپ کے پاس ایسا مصدر ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے عیب کو، حلیہ کو، رنگ کو، تو آپ اس سے جب آپ
صفت مشبہ بنائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ افعلوا کا وزن مذکر کے لیے استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ فعلا. فعلا نہیں، فعلا تو اس میں تفضیل کا وزن ہے. فعلا. اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا دیکھیں عمی یعمی عمیا، اس کا مطلب اندھا ہو جانا. اب اگر آپ کہیں گے کہ وہ پرماننٹ اندھا ہے تو کیا کہیں گے؟ صفت مشبہ کس وزن پہ آئے گی؟ افعلوا کے وزن پہ. اب کہیں گے ہوا اعمی، کیا کہیں گے؟ اعمی. افعلوا کا وزن ہے. اور اگر عورت ہے پرماننٹ اندھی تو کیا کہیں گے؟ ہی عمیاء. یہ عمیاء، وہ مستقل اندھی ہو گئی. یہ عمیاء. ہوا اعمی. اعمی اور عمیاء یہ دونوں صفت مشبہ ہیں. ما معنی اعمی؟ ون who is blind permanently. اور ما معنی عمیاء؟ نہیں، اگر اس میں یہ کوالٹی آ گئی ہے تو اب وہ سٹیبل ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ پہلے اندھا نہ ہو بعد میں اندھا ہو گیا ہو، لیکن جب کوالٹی اس میں آ گئی ہے تو وہ پرماننٹ ہو گئی ہے. جو آدمی پیدائشی اندھا ہو نا اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں ضریر. ضاد رے یہ ریر، وہ ضریر، وہ پیدائشی اندھا ہے. یا کفیف، کاف فی یہ فی، کفیف. کفیف کہتے ہیں پیدائشی اندھے کو ضریر. وہ ایک علیحدہ معنی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا ہوا اعمی، کیا مطلب؟ ہی از بلائنڈ پرماننٹلی. وہ اعمی. جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے، ایک آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور آپ اس کے بعد اس کی نظر واپس نہیں آتی، پیچھے سے ہی اس کے جو ہے مطلب ہے کہ نظر ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نظام ہے، آپ کو پتا ہوگا. تو آپ کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی علاج نہیں ہو سکے. اگر آپ کے یہ لینسز کام نہیں کرتے تو وہ تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پیچھے سے ہی نظر ختم ہو جائے تو پھر آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اعمی. ما معنی وہ اعمی؟ یعنی ہی از بلائنڈ پرماننٹلی، ہی از انکیوریبل. لا علاج، کیا کہیں گے؟ لا علاج لہو، ہی از نو کیئر، یعنی اس کو کوئی علاج نہیں ہو سکتا. وہ اعمی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کر کے، آپ نے قرآن میں سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینس، اور پھر جو اللہ کی مقرر کردہ حد ہے اس کو کراس کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں اعمی. اس لیے فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اس کا جو اندھا پن ہے وہ پرماننٹ ہوگا. یہاں بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہوا. ہاں بالکل یہی ہے. سمن اسم کی جمع ہے. اسم صفت مشبہ ہے جو پرماننٹ ڈف اینڈ ڈم. ابکم جو پرماننٹ گونگا ہو، اسم جو پرماننٹ جو ہے وہ کیا ہو؟ بہرا ہو. آما جو پرماننٹ جو ہے بلائنڈ ہو. آپ دیکھیں نا، جو لوگ پھر اللہ کے حدود کو کراس کر جاتے ہیں اور لمٹ کراس کر جاتے ہیں وہ انکیوریبل ہو جاتے ہیں. وہ ہدایت ان کو نہیں مل سکتی کیونکہ لاز آف نیچر کے انڈر آ جاتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یہ پرماننسی شو کرتا ہے کرو یا پرماننٹلی بلائنڈ. فہم لا یرجعون نہیں بتا رہا ہے آپ کا. وہ تو صفت مشبہ کا معنی آپ نے نہیں کہا. کس کا؟ اسم. اسم اور ابکم. ابکم کی جمع آتی ہے بکمن اور اسم کی جمع آتی ہے سمن اور اعمی کی جمع آتی ہے عمیٌ. کون سی فا کے اوپر جو ہے یہ بدل ہوئی ہے نا اسمم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہی افعلوا کا وزن ہے. آپ نے اس میم کو ادھر یہ سائلنس ہو گئی، آپ نے اس میم کو اس کے اندر جیمینیٹ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ڈیپ اسٹرکچر ہوئی ہے صرف اس مارفولوجیکل چینج کی وجہ سے. اسم اصل میں کیا ہے؟ اسمم کیا ہے؟ افعلوا کا وزن. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب زبر سے پہلے سائلنس ہو تو زبر کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، مارفولوجیکل رول ہے. پھر اس کے بعد دو آئیڈینٹیکل ایک جگہ کٹ ہو گئے، دو میم، پہلا سائلنس دوسرے کو اندر جیمینیٹ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اسم.
لیکن اصل میں کیا ہے؟ اسمم. کیا ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے پاس ایک مور ہے جو اس کے ان کے دلوں پر لگا دی ہے اور کہا کہ جاؤ آپ. اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈس اوبے کیا. اللہ رب العزت نے جو ڈومین رکھی تھی اس کو بھی کراس کیا. اب لا آف نیچر جو اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جو اس باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے قانونی فطرت کے اندر آ چکا ہے. اب وہ آما ہے، اسم ہے، اب کم ہے، فہم لا یرجعون، انکیوریبل ہو چکا ہے، انکیوریبل. تو آپ نے دیکھا کہ جس میں ڈیفیکٹ ہے، مثلا آما، اس کا مطلب ہوتا ہے ون ہو از بلائنڈ پرماننٹلی. عمیاء، ون شی از بلائنڈ پرماننٹلی. ڈیفیکٹ سے اس میں تفضیل ہی آئے گا. اب مثلا ایک اور ڈیفیکٹ ہے عور یعور عورا، من کانا ہونا، ایک آنکھ والا ہونا، یعنی ایک آنکھ ختم ہو جائے، ایک آنکھ کام کرے، اس کو کہتے ہیں عور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عور. اب اس سے جو آدمی پرماننٹ کانا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اعور. اور اگر ایک عورت پرماننٹلی ہو گئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عورا. ہی عورا، انت اعور وہی عورا. اس میں صفت مشبہ کیا آئے گی؟ اعور اور عورا. اسی طریقے پر لنگڑا اعرج. وہ اس میں تفضیل ہے. احمق کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بے وقوف. کس طرح؟ اس میں تفضیل کا، اس میں تفضیل جو ہے نا ان ڈیفیکٹ سے آتی ہی نہیں. اگر آپ نے اس میں تفضیل ذکر کرنی ہو نا تو مثلا اگر آپ کہتے ہیں وہ زیادہ انڈا ہے اس سے، تو آپ نے اکثر کے لفظ کو لگانا، ہوا اکثر عمین، وہ اس سے اندھے پن میں زیادہ ہے. آپ نے اس میں تفضیل دوسرے لفظ سے بنانی ہے اور اس ڈیفیکٹ کو یا اس کلر کو یا اس حلیہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تمیز بنا کر ذکر کرنا ہے. اس میں تفضیل اس سے نہیں بنے گی. آپ اگر کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ سرخ ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا اکثر حمرۃ منہ، وہ اس سے زیادہ سفید ہے. ہوا اکثر بیاضا منہ، وہ اس سے زیادہ کالا ہے. ہوا اکثر سوادا منہ. اس میں تفضیل بنے گی لیکن دوسرے لفظ سے بنے گی. اس سے ڈائریکٹ اس میں تفضیلی میں اسے ڈائریکٹ صفت مشبہ بنتی ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ جس ورک میں ڈیفیکٹ ہو فزیکل، جو ڈیفیکٹ کو شو کرتا ہو، جو ورک کلر کو شو کر رہا ہے، جو فیچرز اور فارمیشن باڈی کر رہا ہے، اس سے صفت مشبہ ڈائریکٹ بنے گی. اور صفت مشبہ کس وزن پہ آئے گی؟ مذکر کے لیے افعل کو، اور مؤنث کے لیے کس وزن پہ آئے گی؟ فعلا، ناٹ فعلا، فعلا. اور اگر آپ نے ان سے اس میں تفضیل بنانی ہو تو اس میں تفضیل اکثر کا لفظ استعمال کریں گے اور ان کو آپ نے تمیز کے طور پہ ذکر کرنا ہے. جب آپ کہیں گے نا ہوا احمر، اس کا کیا معنی ہے؟ ہی از ریڈ واٹ پرماننٹلی. یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے زیادہ سرخ ہے. اگر آپ نے کہنا وہ اس سے زیادہ سرخ ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ہوا اکثر منہ حمرۃ. آپ کہتے ہیں ہوا ابیض، کیا کہیں گے؟ ہی از وائٹ پرماننٹلی، اور وہ اس سے زیادہ سفید ہے. وہ اکثر منہ بیاضا، وہ اکثر منہ. وہ اسود، ہی از پرماننٹلی بلیک، اور وہ اس سے کالے پن میں زیادہ ہے. وہ اکثر منہ سواد. وہ اعور، ون آئی، وہ ایک آنکھ والا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کانا ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ اکثر منہ عورن. کیا کہیں گے؟ وہ اکثر منہ عورن. آپ کہتے ہیں وہ اعمى، ہی از پرماننٹلی بلائنڈ. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ اندھا ہے، وہ اکثر منہ لنا، اندھے پن کو، عمین. مصدر ذکر کریں نا، وہ اکثر منہ عمین.
اب مثلا ایک آدمی ملح یملح، یہ میں فیچرز کی مثال دے رہا ہوں، فارمیشن شو کرے. ملح یملح ملحا mean to be salty، نمکین ہونا. ایک آدمی خوبصورت نظر آتا ہے، فیچر اس کے، اگرچہ اس کے رنگ وغیرہ وغیرہ ٹھیک سفید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے فیچرز جو ہے نا بڑا نمکین سا نظر آتا ہے، سالٹی نظر آتا ہے. تو آپ نے اگر اس سے صفت مشبہ بنانی ہو، اگر ایک میل کو کہنا ہے کہ سالٹی پرماننٹلی، تو کیا کہیں گے؟ وہ املا. اور اگر ایک عورت کو کہیں گے یہ ملحا، کیا کہیں گے؟ یہ ملحا. اور اگر آپ کہیں کہ اس سے زیادہ سالٹی ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ اکثر منہ ملحن یا ملحن، وہ اکثر منہ ملحن، یہ اکثر منہ ملحن. اسی طریقے اگر کسی آدمی کی آنکھیں بہت بڑی ہیں، موٹی موٹی آنکھوں والا، خوبصورت آنکھوں والا ہے، تو اسے کہتے ہیں صفت مشبہ بنا تو کہیں گے وہ اعین، بڑی موٹی آنکھوں والا ہے. ہاں جی. اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ہی عینا، ہی فعلا کا وزن، ہی عینا، وہ بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی. ایک آدمی اس کی آنکھیں جو ہیں سرمیلی قسم کی ہیں، سرمائی آنکھوں والا، سرما نہ بھی ڈالے تو کہیں گے ہوا اکحل. کیا کہیں گے؟ ہوا اکحل. اور اگر مؤنث ہے تو کیا کہیں گے؟ ہیا کحلا. کیا کہیں گے؟ کحلا. اسی طرح اگر ایک آدمی کا قد جو ہے وہ بہت ہی مطلب خوبصورت قد ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا، سلم باڈی اور خوبصورت باڈی ہے اس کی، یعنی اچھی لگتا ہے، قد و کاٹ بہت مناسب لگتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہوا ارشق، رشیق جس کو کہتے ہیں، وہ ارشق. اور اگر عورت ہے کہیں گے یہ رشقا. کیا کہیں گے؟ یہ رشق. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثلاثی ورب ہے اور لازم بھی ہے، لیکن وہ فزیکل ایپ کو شو کر رہا ہے، یا وہ کس کو شو کر رہا ہے؟ کلر کو شو کر رہا ہے، یا وہ فیچرز کو شو کر رہا ہے، باڈی فارمیشن کو شو کر رہا ہے، تو آپ نے اگر اسے صفت مشبہ بنانا ہے تو افعلوا کے وزن پر استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن استعمال. لیکن اگر یہ شوق ہے کہ آپ اس میں تفضیل بنائیں اسے، تو آپ اسے ڈائریکٹ اس میں تفضیل نہیں بنائیں گے، آپ اسے اکثر اس میں تفضیل ذکر کر کے اس کے مصدر کو بعد میں ذکر کریں. تو اب آپ کا وہ سوال ختم ہو گیا کہ اگر یہ افعلوا کا وزن صفت مشبہ کا ہے تو اس میں تفضیل کا کیا وزن ہوگا. یو انڈرسٹینڈ؟ اب اس کے بعد ایک اور وزن ہے فعلان، یہ ایک وزن آتا ہے صفت مشبہ. یہ تو میں تین اصول بتا رہا ہوں نا، یہ وزن آپ یہ ابھی 5 ایک وزن ہے فعلان، لیکن مبالغہ وہاں ہوگا جہاں فعل متعدی ہوگا تو یہ وزن مبالغہ کا ہو جائے گا، اگر لازم کا ہوگا تو یہ صفت مشبہ کا ہوگا. فعلان ایک وزن فعلان ہے صفت مشبہ کا، مذکر کے لیے، اور اس مؤنث کے لیے فعلا ہوگا، جیسا وہاں افعل اور فعلا. اگر آپ کے پاس ایک ایسا مصدر ہے جس میں تصور آپ مصدر میں بھرنے کا ہوتا ہے، فلنگ کا، اس چیز کو فل کرنا یا ایمٹی کرنے کا تصور ہے، فلنگ اور ایمٹینس اس کا تصور آتا ہے، تو اس مصدر سے جب آپ صفت مشبہ بنائیں گے تو فعلان کے وزن پہ استعمال ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں وہ پیاسا ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ عطشا یا عطش و عطشن. عطشن، عطشن کا مطلب ہوتا ہے پیاسا ہو جانا. اب اس میں ایک قسم کا تصور آتا ہے، پیاسا ہو جانے کا میں کس کا تصور آتا ہے؟ ایمپٹی ہونے کا، عطش. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پیاسے ہوتے ہیں تو آپ اس کا صفت مشبہ کیا استعمال کریں گے؟ انت عطشان، کبھی آپ کی پیاس نہ بجھی، انت عطشان دائما. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پیاسے ہیں تو کیا کہیں گے؟ صرف اس میں فاعل کے طور پہ انت عاطش. اگر آپ کہیں گے انا عاطش
میں پیاسا ہوں، یعنی مجھے اس وقت پیاس، اور پانی پئیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے انا عطشان تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پرماننٹلی پیاسا ہوں، کوئی پانی میری پیاس نہیں بجھا سکتا. انا عطشان. اس لیے المؤمن عطشان دائما فی الخیر، مومن ہمیشہ نیکی کی بات میں پیاسا ہی رہتا ہے. کبھی بھی وہ نہیں نیکی کرتی کہتا نہیں اتنا کافی ہے بس اور ضرورت نہیں ہے. المؤمن عطشان دائما فی الخیر، یعنی اس کی جو تھرسٹ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی نیکی کے کاموں میں مومن کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ومقابل المؤمن مثلا الشیطان واصحابه and his companions، جن کا مطلب ہی فساد پھیلانا ہے. عطشانون فی شر، وہ دائما ہمیشہ شر میں، وہ کبھی بھی ان کی تھرس ختم نہیں ہوتی، ان کا ہر کام ڈسٹربنس اور فساد کے لیے ہوتا ہے. تو عطشان یہ مذکر کے لیے. ما معنی عطشان؟ one who is thirsty always. ما معنی عاطش؟ one who is thirsty. اور ما معنی عطشان؟ one who is thirsty always. اور اگر آپ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ عطشا، فعلا کا وزن. ہی عطشا، وہ ہمیشہ thirsty رہتی ہے، وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے. المؤمن عطشا دائما فی الخیر، مسلمان عورت، مومن عورت ہمیشہ خیر کے معاملے میں thirsty ہوتی ہے. المؤمن دائما عطشا فی الخیر. You understand؟ اب مثلا جاع یجوع، اس کا مطلب کیا؟ بھوکا ہونا، جوعا. اب مثلا آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بھوکا ہے، وہ پیدائشی بھوکا، ہمیشہ ہی بھوکا رہتا ہے، کیا کہیں گے؟ وہ جوعان. آپ اس کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتے، وہ جوعان. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہی جوعا. کیا کہیں گے؟ ہی جوعا، یعنی وہ پیدائشی بھوکی ہے، ہمیشہ ہی بھوکی ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ مثلا آج کھانا نہیں کھائے اور آپ بھوکے ہیں تو آپ اس میں فاعل استعمال کریں گے، کیا کہیں گے؟ انا جائع. اگر فیمیل کہتی ہے کہ میں بھوکی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، تو کیا کہے گی؟ انا جائعۃ. اس میں فاعل استعمال کریں گے. اس میں اگر آپ نے کنٹینیوٹی یا پرماننسی شو نہیں کرنی تو کیا اس میں فاعل استعمال کریں گے؟ آئی ایم ہنگری، کیا کہیں گے؟ انا جائع. اگر آپ کہتے ہیں میں ہمیشہ ہی بھوکا رہتا ہوں تو کیا کہیں گے؟ انا جوعان. آپ مجھے نہیں بھر سکتے. انا عطشان، میں ہمیشہ پیاسے رہتا ہوں، مجھے کوئی پانی جو ہے نا سیراب نہیں کر سکتا. کیا؟ جائع جوعان. اور مؤنث کے لیے اگر جوعان، ہاں یہ اصل میں واو ہے نا، جوع ہے. دیکھیں تو واو واپس آ گئی. تو جوع میں یہ واو جو ہے جیسے قالا ہے، اس میں اصل میں واو ہے قوال. اس طرح یہاں بھی واو ہے. اچھا یہ تین تو میں نے آپ کو پرنسپلز بتائے، 3 پرنسپلز آپ نے سیکھے ہیں نا صفت مشبہ کے. نمبر 1، اگر مصدر ایسا ہے جسے آپ نے صفت مشبہ بنانی ہے جو کہ فیلنگز کو شو کرتا ہے تو اس کی آپ نے صفت مشبہ فاعل کے وزن پر بنانی ہے. اگر مصدر ایسا ہے جو کہ فزیکل ڈیفیکٹ کو شو کرتا ہے، جو فیچرز کو بتا رہا ہے یا جو کلر کو شو کرتا ہے، تو اس سے آپ نے صفت مشبہ افعالو کے وزن پر مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر بنانی ہے. اور اگر آپ نے اسے اس میں تفضیل بنانی ہو تو وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. اور اگر ایک مصدر ایسا ہے جس میں بھرنے اور خالی ہونے کا تصور ہے کسی نہ کسی رنگ میں، تو وہاں اس کا اگر آپ نے اس میں تفضیل بنانی ہو تو کیا کہیں گے؟ فعلان کے وزن پر مذکر کے لیے اور فعلا کے وزن پر کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. یہ تو 3 اصول ہیں. اچھا جی، اگر یہ ایسا کوئی مصدر جس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کے سامنے چند میں وزن لکھتا ہوں، اس میں سے کسی وزن پر آپ اس کو اڈاپ کر سکتے ہیں. یہ ایک وزن ہے فعیل، اور
فعل اور فعال اور فعل اور فعول، ان میں کسی وزن پر آپ اس کی صفت مشبہ بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں جو آپ کو ذکر کی گئی ہیں، اگر یہ تین ایگزسٹ کرتی ہیں کسی میں کوئی ایک چیز، تو آپ کو تو اسی وزن پر صفت مشبہ بنانی ہوگی، اسی وزن جو وزن میں نے بتایا۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں اور پھر آپ نے اس سے صفت مشبہ بنانی ہے، تو آپ کے پاس یہ اسٹینڈرڈ اسکیلز ہیں، ان میں کسی اسکیل پر بھی آپ اس کو کنورٹ کر دیں، کسی اسکیل پر بھی اس کو کنورٹ کر دیں، وہ صفت مشبہ ہوگی۔ جیسے آپ مثلا دیکھیں، میں فعیل کا وزن لیتا ہوں، مثلا کریم، شریف، عظیم، یہ تینوں صفت مشبہ ہیں۔ اسی طریقے پر فعال کے وزن میں ہے ضخم، صعب، فعال کا وزن ہے شجاع، امام، مثلا فعال کا وزن ہے حسن، بطل، فعول ہے جیسے وقور، صبور، کریم کا مطلب بھی ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ کیا ہو، آپ اس وزن پر بنائیں گے تو کیا کہیں گے، کرمن و کرمن، اور آپ کرامن، اور آپ کرمن، اور آپ وقورن کے وزن پہ کیا کہیں گے، کرومن، کیا کہیں گے، کروم۔ تو آپ کسی وزن پر بھی آپ اس کو صفت مشبہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم سم اپ کر کے بتا رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ صفت مشبہ کے جو وزن استعمال ہوتے ہیں عربک میں، وہ تین تو ایسے وزن ہیں جو آپ نے ہر صورت میں اڈاپٹ کرنا ہے، اگر وہ کوالٹی جس کے لیے شرائط ہیں اور وہ اس میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور باقی جو اوزان ہیں اس میں آپ کو کیا ہے، ریلیکسیشن ہے، اجازت۔ اگر صلاتی مجرد لازم جو ہے جس سے آپ نے بنانا ہے، اگر وہ فیلنگ شو کر رہا ہے تو اس کا یہ وزن ہوگا، اگر وہ ڈیفیکٹ اور کلر اور فارمیشن شیپ وغیرہ شو کر رہا ہے اس کا یہ وزن ہوگا، اور اگر وہ خالی ہونے یا بھرنے کا تصور دے رہا ہے تو اس کا یہ وزن ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے یہ اسٹینڈرڈ اسکیلز ہیں، ان میں کسی اسکیل پر آپ اس کو فارمیٹ کر لیں تو صفت مشبہ کا معنی دیں۔ بالکل، یہ 6 وزن جو ہیں اس میں سے کسی وزن ایک ہی معنی ہوگا نا، کوئی ڈفرنس جی۔ 5، یہ 5 وزن، ان میں سے کسی وزن پر آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اب بالکل آسان ہے اس کا طریقہ۔ اب مثلا میں غفور، مبالغہ میں بھی یہ وزن استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب غفور جو ہے کدھر ہے، غفور ادھر تو نہیں ہے نا، غفور پرائمریلی مبالغہ ہے، صبور ہے، یہ لازم ہے نا، صبر، اس نے صبر کیا، لیکن غفرہ تو لازم نہیں ہے، وہ متعدی ہے، کیا معاف کیا۔ تو آپ غفور کہیں گے نا، غفور تو اس کا معنی کیا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور اگر اس میں پرماننٹ کا معنی آ سکتا ہے تو پھر آپ اس میں پرماننٹ کا معنی سیکنڈری طور پر استعمال، لیکن پرماننٹ کا معنی نہیں آ سکتا، کسی وقت نہیں بھی بخشتا اللہ تعالیٰ، کسی وقت نہیں بھی بخشتا نا، بندوں کے حقوق نہیں بخشتا، مثال کے طور پر حقوق العباد اس نے کہا میں نہیں بخشتا، تو ہاں جب غفورن کا معنی آئے گا تو آپ کیا معنی کریں گے، ہاں جو بہت زیادہ، موسٹ فار گیونگ، ناٹ کہیں گے آلویز فار گیونگ۔ ادھر وقور کا مطلب ہوتا ہے ڈگنیفائڈ، وقار سے ہے نا، وقار ڈگنیٹی۔ وقور کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ باعزت رہے، وقور کیا کہیں گے، وقور، رجل وقور، یعنی وہ شخص جو کہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے، وقور، رجل وقور۔ وقار مین ڈگنیٹی، اور وقور مین ون who is dignified always، جو ہمیشہ باوقار رہے۔
میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا، کوئی بات آپ ذرا اس میں پریکٹس کریں گے تو آپ کو لیکن ایک تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو گیا. اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. پھر اس کے بعد میں کچھ ایگزامپل لکھاؤں گا، آپ خود دیکھیں کہ کس طرح یہ فٹ آ رہی ہیں اس میں. پہلی بات جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ صفت مشبہ اور اس میں فاعل ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل میں جو کوالٹی اٹیچ کی جاتی ہے ذات کے ساتھ وہ اسپوراڈک ہوتی ہے، اور صفت مشبہ میں جو کوالٹی ایڈ کی جاتی ہے ذات کے ساتھ وہ پرماننٹ ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح باقی مشتقات ہیں، یہ باقی 5 صفت مشبہ کے علاوہ یا باقی فعل جتنے بھی ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہی، یہ مصدر سے بنتے ہیں. تو اسی طرح صفت مشبہ بھی کس سے بنتی ہے؟ مصدر سے بنتی ہے. لیکن صفت مشبہ جس مصدر سے بنتی ہے اس میں 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ثلاثی ہو اور دوسرا ہے وہ لازمی. ہر اس سے نہیں بنتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ صفت مشبہ کے کچھ سٹینڈرڈ وزن ہیں، اسکیلز ہیں. 3 اسکیلز ایسے ہیں جو کہ ہر وقت جب وہ کنڈیشنز آئیں تو آپ نے اس کو آپٹ کرنا ہوگا، اور باقی 5 اسکیلز ایسے ہیں جس میں آپ کو فریڈم ہے. وہ 3 اسکیل جس میں آپ نے آپٹ کرنا ہے، کمپلشن ہے آپ کے، وہ یہ ہے کہ اگر ثلاثی مجرد میں فیلنگز ہیں تو آپ نے صفت مشبہ فاعل ان کے وزن پر ہی آپٹ کرنی. اگر ثلاثی مجرد میں ڈیفیکٹ ہے، کلر ہے، فیچرز ہیں، تو آپ نے صفت مشبہ افعال کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعلہ کے وزن پر لانی. اور اگر مصدر کے اندر خالی اور بھرنے کا تصور پایا جاتا ہے تو آپ نے صفت مشبہ فعلان کے وزن پر اور فعلہ کے وزن پر مؤنث کے لیے استعمال. اگر کسی مصدر میں ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ 5 اسکیلز ہیں سٹینڈرڈ. آپ نے اگر صفت مشبہ استعمال کرنی ہو تو آپ کسی اسکیل پر بھی اس کو فٹ کر دیں تو وہ صفت مشبہ ہوگی اور وہ صفت مشبہ کا معنی دے گا. اب ایک اور بات یہ کہ اگر ایک وزن آپ کے سامنے آ گیا جو صفت مشبہ کا بھی ہے اور مبالغہ کا بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ متعدی ہے، لازم نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ مبالغہ ہوگا. اگر اس میں صفت مشبہ کا تصور کوئی ایگزسٹ ہو سکتا ہے تو آپ اسے سیکنڈری طور پر انکارپوریٹ کر دیں گے. اگر نہیں ہو سکتا تو آپ صرف اس کو مبالغہ کے لیے